ناظرین، میاں طاہر آپ کی خدمت میں حاضر، اور میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت پاکستان کی جو معدنی دولت ہے وہ بے شمار ہے. اس کی میں حساب کتاب کی آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کو خطرات لاحق ہیں، اور کیوں، کس سے خطرات لاحق ہیں، اور اس وقت دنیا کے لوگوں کو بلا کے بھی پاکستان یہاں پہ اپنی معدنی دولت کے حوالے سے تو کیوں خوف زدہ ہے، اور اپنی اصل دولت کیوں نہیں بتا رہا. یہ ہے سب سے بڑی اس وقت خبر کہ پاکستان کی معدنی دولت ہے کتنی، پاکستان نہیں بتا رہا. جو بتا رہا ہے وہ بہت کم ہے. اور کیوں نہیں بتا رہا، وہ چھپا کے کیوں رکھ رہا ہے. پاکستان کے پاس سونا کتنا ہے، لیتھیم کتنی ہے، کاپر کتنا ہے، زنک کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، اینڈ سو آن. اتنی داتیں ہیں اور اتنی بڑی دولت ہے کہ پاکستان اس کو نہیں بتا رہا. اس کی وجہ کیا ہے اور کتنی دولت ہے، یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو پاکستان کے پاس لٹرلی یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. یہ میں ان سٹڈیز کی بات کر رہا ہوں جو آج سے 25 سال پہلے بھی ہوئیں، جو کچھ عرصہ پہلے بھی ہوئیں. دونوں سٹڈیز جو ہیں، اور یہ صرف سٹڈیز نہیں ہیں، یہ سٹڈیز پروو ہوئی ہیں کہاں سے، جرمنی میں، سوئٹزرلینڈ میں، پولینڈ کی لیبارٹریز نے یہ ان کے سیمپلز میں کو لے کے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں سونے کے پہاڑ ہیں. یعنی کہ آسٹریلیا میں کیا ہوگا اس کے مقابلے میں. آسٹریلیا، آپ کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا کا جو مین سورس آف انکم ہے وہ اس کے منرلز ہیں، وہ اس کو بیچتا ہے. تو پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ ہیں. دیکھیں، ایک 2200 کلومیٹر کی پٹی ہے، پوری 2200 کلومیٹر کی پٹی. جیسے یہ جو ابھی ہم جو کہہ رہے ہیں، یہ جو جہاں پہ ریکوڈک ہے، یہ اور سینڈاک، یہ دو علیحدہ علیحدہ پروجیکٹس ہیں. دونوں ملا کے 2200 کلومیٹر کی پٹی ہے. اس کے علاوہ بھی پورے بلوچستان میں، پورا بلوچستان جو ہے وہ طرح طرح کی معدنیات سے اور زیر زمین دولت سے بھرا پڑا ہے. اس میں ہیرے ہیں، اس میں سونا ہے، اس میں تانبا ہے، اس میں لوہا ہے، اس میں میگنیشیم ہے، اس میں زنک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ زنک اور میگنیشیم اور لیتھیم کتنی، یہ آپ سمجھیں یہ ریئر منرلز میں آتے ہیں، یہ نایاب دھاتوں میں آتے ہیں. یعنی کہ یہ بہت کم جگہوں سے ملتی ہیں. یہ لیتھیم کہاں کہاں استعمال نہیں ہوتی. اور جو زنک ہے، پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے ہر لحاظ سے. میڈیکلی مجھے، آپ کو، سب کو ضرورت ہے زنک کھانے کے بھی. اور جو اس کے علاوہ وہ زراعت میں استعمال ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ یہ گرین انرجی اس میں استعمال ہوتی ہے، اس کے علاوہ مطلب وہ آپ کی کھادوں میں استعمال ہوتی ہے، جانوروں کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہاں کہاں استعمال نہیں ہوتی. تو یہ ساری کی ساری دولت پاکستان میں ہے. اب یہ تو میں آپ کو بتایا، آپ کو بلوچستان، پنجاب کسی سے کم نہیں ہے. چنیوٹ ایک، مطلب آپ نے سنا ہوگا، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور بہت پہلے اس کا نام بہت ہوا کرتا تھا چنیوٹی شیخوں کے نام سے. یہ جو چنیوٹی شیخ ہیں، یعنی کہ چنیوٹ کے رہنے والے شیخ، یہ آج ملک کے آپ کے جو آدھے سے زیادہ ارب پتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. لوگ بہت کم جانتے ہیں ان کے نام. مطلب میاں منشا ہے، گور اعجاز ہیں، سو اینڈ سو آن، بہت سے نام. اب میں کن کن کا نام لوں. یہ بہت سے لوگ ہیں جو وہاں چنوٹ سے تعلق رکھتے ہیں. جو چنوٹ کی سرزمین کے اوپر رہنے والے ارب پتی ہیں، اور چنوٹ کی سرزمین کے نیچے جو ہے وہ آپ کو پتہ کھرب پتی ہے زمین جو ہے. وہاں پہ اتنی دولت ہے، وہاں پہ کاپر ہے، وہاں پہ اعلیٰ درجے کا لوہا ہے جو بہت دنیا میں بہت کم ملتا، اعلیٰ درجے کا لوہا. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سونا ہے. یس، اب یہ سونا جو ہے یہ حکومت نہیں بتا رہی، جو اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہاں پہ سونا ہے، یہ پورے آپ کے انڈس بیڈ پہ، انڈس ریور کا جو بیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ پورا یہ رائٹ فرام اٹک اینڈ بیک اینڈ اپورڈ گلگت بلتستان تک، یہ اس کے ساتھ ساتھ سونا ہی سونا ہے. اور اس کی میں نے آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں کہ اگر 28 لاکھ تولہ سونا جو ہے وہ سالانہ ہم اس سمندر سے نکالتے، اس دریا سے نکالتے ہیں، اس کے بیڈ سے نکالتے ہیں، تو کتنا سونا اور پڑا ہوگا. جو بیسیکلی یہ تو ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے کے، جو پانی سے رگڑ کھا کے ٹوٹ کے آتے ہیں. تو پیچھے کتنا سونا ہوگا، یہ بھرا پڑا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ آپ کا پورا کے پی، اور وہاں پہ، اور یہ جگہ ہیں. پھر کھیوڑا کا جو میں نے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کھیوڑا جو ہے دنیا کی دوسری بڑی یہ نمک کی کان ہے. اور پنک سالٹ جو ہے پوری دنیا میں یہاں کا مشہور ہے اور وہ جاتا ہے.
تو اتنا کچھ جو ہے یہ تو وہ ہے جو سرفس پہ ہے، جو نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو پورا میں نے کہا سینڈاک اور پورا جو یہ ریکوڈیک ہے، اس میں ہم تانبا اور باقی چیزوں کا تو ہم کر رہے ہیں، اور تھوڑے سے سونے کی بات کر رہے ہیں، بے شمار سونا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس پر دشمنوں کی بہت نظر ہے۔ دشمن اس کو حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ پاکستان نے بتا دیا تو یہاں پہ انٹرنلی خدشہ ہے کہ ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی، جو کہ آلریڈی موجود ہے۔ آپ کو پتہ کہ پاکستان کا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم عالمی طاقتوں کی گزر گئے ہیں، عالمی طاقتیں یہاں لڑتی بڑھتی رہتی ہیں، لیکن وہ ہمیں سٹیبل نہیں ہونے دیتی۔ سب سے پہلا وہ یہ کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ جو فرقہ وارانہ فسادات رہے، جو زبانوں کے بنیاد پہ، جو نسلی بنیادوں پہ جو فسادات رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ نہ یہ ملک سکون میں آئے، نہ یہ اپنی معدنی دولت کو نکال سکیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں سعودی عرب کی کہ سعودی عرب بہت غریب تھا، ہم سے زیادہ غریب تھا، ہم تو اپنی روٹی کما کے کھاتے ہیں، وہ تو اپنی روٹی نہیں کما پاتا تھا، اور پھر وہاں سے تیل نکلا، اور انہوں نے اس تیل کی دولت کو نکلوانے میں، نکالنے میں ان کی کوشش ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا کا کتنا اہم ملک بن گیا ہوا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ کوئی عالمی لڑائی نہیں لڑی جا رہی تھی، یہاں پہ عالمی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے حکومت اس دولت کو تھوڑا چھپا کے آہستہ آہستہ بتا رہی ہے لوگوں کو، ایک دم سے نہیں بتا رہی۔ ابھی آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا حال ہو رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا کس وجہ سے ہے؟ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو پیسے دیتے ہیں لوگوں کو، جو اسلحہ دیتے ہیں، جو لڑائیاں کرواتے ہیں، جو بیانیاں دیتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان نے یہ سارا جو سونا ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ابھی 2 دن کی یہ جو منرلز کانفرنس جاری ہے، آج بھی ایم او یوز ہوئے ہیں، کل بھی ہوں گے۔ امریکہ اس میں ڈائریکٹلی ٹرمپ نے اپنی ٹیم بھیجی ہے، ٹرمپ ہم سیلف آرڈرڈ کہ اس نے لوگوں کو بھیجا ہے کہ جائیں اور وہاں پہ اس منرلز پہ جا کے اپنا ان کے ساتھ ایم او یو کریں، اور وہ ایم او یو اب کس لیول پہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کمپنیز آئی ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھیں گی، ان کو پتہ ہے پہلے سے، اور پوری دنیا سے آئے ہیں، سعودی عرب والے آئے ہیں، یو اے ای والے جو ہیں وہ بڑے اس میں انٹرسٹڈ ہے، کینیڈا بڑا انٹرسٹڈ ہے۔ تو بڑی اہم پارٹیاں، بڑا اہم کام ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ کام پورا چڑھ جائے، لیکن میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے۔